صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ حضرات اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید دین اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین برحق کا جزء لا ينفک ہے۔ کلام پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھ۔ رب کائنات کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے پڑھ اور جان کے تیرا رب کریم ہے، جس نے علم قلم کے ذریعے سکھلایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس بات کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع بشر کو توجہ دلائی گئی، وہ لکھنا، پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے زیور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت جزیرہ عرب کی کیا حالت تھی؟ قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، قتل اولاد، زنا، بت پرستی، کون سی ایسی برائی تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے فرمائی اور زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت یکسر بدل گئی اور وہ تہذیبی اقدار سے آشنا ہو کر تعلیم سے جڑ گئے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی بہت آیات ہے جن میں عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے درجات کے تعین کے ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ اہل علم کا صرف یہی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کام میں وہ جب تک مصروف ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث اور جانشین قرار دیا ہے۔ تاریخ کے ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ ذخائر جن کے مالک آج اہل یورپ بنے بیٹھے ہیں، ان کے حقیقی وارث تو ہم لوگ ہیں، لیکن اپنے غفلت و جہالت کے سبب ہم اپنے خصوصیات کے ساتھ اپنے تمام حقوق بھی کھو بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں اس قول کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا، علم کے ذریعے آدمی ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوستوں کو اپنا بناتا ہے اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔